اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین الہ الخلق والقول والمکان رب السماوات والارض وما بینہما اللہم لا نحصی ثناء علیک ولكن انت كما اثنیت على نفسک واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وحسنوا أموالكم بالزكاة واستقبلوا أموال البلاء بالدعاء وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو صحت ابدانکم ومرضت قلوبکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، حسین، خوبصورت بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تمہارے رب جیسا خوبصورت خالق کوئی نہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کے بنانے کو قرآن میں ذکر کیا، پھر اپنا تعارف کروایا فتبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے کل کائنات کا رب۔ جب انسان اکیلے کے پیدائش کا ذکر کیا تو اپنا تعارف کروایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے تمہارا اللہ جو سب سے خوبصورت خالق ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب اللہ کون؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں کائنات بنائی۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا کیا۔ یغشی اللیل النہار، دن رات، یطلبہ حثیثا، دن رات کا نظام بنایا۔ والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے، مسخرات بے امرہ، سب کو اپنے حکم کے تابع کیا اور اپنے حکم کا غلام بنایا۔ پھر فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین، الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ یہ میرے مالک نے کائنات کو بناتے ہوئے اپنا تعارف کروایا، میں رب العالمین ہوں۔ اب کائنات میں ایک چھوٹی سی چیز انسان ہے، بلکہ ہماری زمین بھی دیکھنے کے مقام پر نہیں، اگر ہم بہت اوپر چلے جائیں تو زمین نظر ہی نہیں آتی، بلکہ پورا سولر سسٹم ہی نظر نہیں آتا جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، تو اس میں انسان تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ تو جب صرف اس ایک چھوٹے سے وجود کو اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے تمہیں بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ،
ہم نے تمہیں مٹی سے نکالا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے تمہیں ایک مضبوط ٹھکانے میں جگہ دی، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے نطفہ سے علقہ بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تمہیں یہ ایک خوبصورت شکل ماں کے پیٹ میں دی، پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا اللہ ہے جو بہت خوبصورت خالق ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، وادیاں، کیا خوبصورت نظارے ہیں، وہ نہیں کہا احسن الخالقین کہ میں بہت خوبصورت بنانے والا ہوں، صرف یہ انسان 5 فٹ 6 فٹ اس کو کہتا ہے، اس کو بنانے کے بعد کہتا ہے کیا کہنے تیرے بنانے والے کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے، الخالق۔ اچھا، خالق کسے کہیں اور صانع کسے کہیں؟ صانع انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں اور مجازاً خالق انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خالق اپنے اصل مطلب میں صرف اللہ پہ صادق آتا ہے اور کسی پہ نہیں۔ صانع وہ ہے جو میٹیریل سے چیز بنائے، ایک کپڑا ہے دھاگے سے بنایا گیا، صانع ہے، دھاگے کو کاٹن سے بنایا گیا، صانع ہے، کاٹن کو بیج سے بنایا گیا، صانع ہے۔ خالق کسے کہیں؟ جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے، اس کو خالق کہتے۔ پانی کے بغیر پانی بنانے والے کو خالق کہتے۔ پانی کا قطرہ نہ تھا، سمندر بنا دیا، ہوا کا جھونکا نہ تھا، 500 میل کا غلاف بنا دیا، زمین کا ذرہ نہ تھا، 24,000 کلومیٹر کا فرش بچھا دیا، پتھر کا ٹکڑا نہ تھا، ہمالیہ، قراقرم، ہندو کش کے سلسلے چلا دیے، بادلوں کا ایک ٹکڑا نہ تھا، پورے آسمان کو بادلوں سے بھر دیا، چاند، ستاروں، سیاروں کا وجود نہ تھا، اپنی قدرت سے بغیر میٹیریل سے بنانے والے کو خالق کہتے ہیں۔ خالق، الخالق، بنانے والا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے، تم کچھ نہ تھے، تمہارا کوئی میٹیریل موجود نہ تھا جس سے ہم نے تمہیں بنایا، تو ہم نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے، اور پھر تمہیں سب سے بدصورت بنایا ہے۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، 4 قسمیں، 2 غذاؤں کی ہیں اور 2 روحانی مقامات کی ہیں، 2 کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جسم پہلے بنتا ہے تو اس کی غذا کی قسم پہلے اٹھائی، روح بعد میں بنتی ہے تو اس کی غذا کی قسم بعد میں اٹھائی۔ یہ 4 قسمیں، 2 تاکیدیں، لام اور قاف، لقد، لام اور قد، لقد، 4 قسمیں، 2 تاکیدیں تو اس لیے اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات بھی خود بخود بنی ہے اور انسان بھی خود بخود بنا ہے، اس کا کچھ کہتے ہیں کوئی اینڈ نہیں، ایسے ہی چلتی رہے گی، کچھ کہتے ہیں بس ایسی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گی۔ یہ ہر دور میں تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ اس نظریے کو ڈارون نے بہت طاقت سے پیش کیا، اس کے ماننے والے بھی بے شمار پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر کہا کہ تم خود بخود نہیں بنے، بنائے گئے ہو۔ ہمارے شاعر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں کہا ہمارے ان بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اقبال کون ہے۔ 96 میں انڈونیشیا گیا تو اس وقت وہاں عبوری حکومت تھی، اس کے صدر تھے جنرل حبیبی۔ ان سے ہمارے ساتھیوں کی ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے ملک میں جو تحریک آزادی چلائی اس کی بیس 2 باتیں بنائیں، ایک آپ کے اقبال کی شاعری، اس کو ٹرانسلیٹ کروایا
اپنی زبان میں. اور ایک آپ کے ایک لیڈر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہما کی ایک تقاریر، ان کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کر اپنے نوجوانوں کو بیان کر کے ہم نے ابھارا. میں کہا ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اقبال کون ہے، محمد علی جناح کون ہے. وہ تو بس پیسہ ہی چاہیے. بس بڑا ڈاکٹر وہ ہے جس کا کلینک بڑا ہو، جس کا ہاسپٹل چل جائے، جو زاہد کی طرح پرنسپل بن جائے، وہ بڑا ڈاکٹر. جس کی نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، جس کی پریکٹس نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، جس کی چل جائے وہ بڑا ڈاکٹر ہے. ہمارے شاعر اقبال نے کہا ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد. کیا خوبصورت. اب تو ہمارے یہاں فارسی سمجھی نہیں جاتی، ہمارے اب مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی. آج سے 50 سال پہلے فارسی بہت زیادہ لکھی پڑھی جاتی تھی. فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی لوہا پڑے پڑے تلوار نہیں بنتا کہ 10 ملین سال گزرنے کے بعد لوہا خود بخود خنجر بن گیا، چھری بن گیا، تلوار بن گیا. کوئی آتا ہے جو اسے ڈھالتا ہے، پگھلاتا ہے اور بناتا ہے. پیدائشی طور پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ سیکھتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے. پیدائشی طور پر کوئی حلوائی نہیں ہوتا، وہ سیکھتا ہے تو لڈو بنانا جانتا ہے. اور مولوی روم، مولانا روم نہ بنتا کبھی بھی اگر شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیتا. مجھے اس شعر کا بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میں ابھی ترکی سے آ رہا ہوں. ترکی انگلینڈ ہماری جماعت گئی تھی، تو میں قونیہ گیا. وہاں ہماری تشکیل نہیں تھی، لیکن میں نے کہا وہاں مولانا روم کے دربار پہ حاضری دینی. تو وہاں سے 900 کلومیٹر دور تھا، تو ہم فلائٹ لے کر گئے. میں حیران، دنیا میں پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا. 20 لیرہ. 20 لیرہ کا مطلب کوئی 900 روپیہ، 45 روپے کا لیرہ تھا بھی جب ہم گئے. تو دنیا کا واحد دربار دیکھا، مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا. اتنے لوگ آتے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم زیادہ تھے، مسلمان کم تھے. عورتیں، مرد، اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں. باقاعدہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ، چونکہ ہمارے مغرب کی عورتیں ہوتی ہیں بیچاری، بہت مختصر لباس ہوتا ہے، تو ان کو وہ دیتی ہیں پورا عبایا دیتے ہیں. وہ عبایا پہن کے جاتی ہیں، سر سکارف پہن کے جاتی ہیں، پھر دوسری طرف سے نکلتی ہیں تو اتار کے ان کے حوالے کر دیتی ہیں. تو انہوں نے، ترکی والوں نے اچھی خاصی کمائی بنائی ہوئی ہے. تو وہاں حاضری ہوئی تو مجھے یہ شعر یاد. شمس تبریز بھی ساتھ ہی، ان کی قبر ساتھ ہے، وہاں بھی ہمیں لے گئے. مولانا روم بڑے علم والے تھے، لیکن وہی خشک علم تھا جس میں کوئی معرفت کی چاشنی نہیں تھی، سوز و ساز نہیں تھا، سوز و گداز نہیں تھا، عشق و محبت نہیں تھی، خالی قیل و قال تھا. جیسے آج قیل و قال نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا. مسجد سے بھی نفرت کی وہ ہوا چلی کہ فرقہ واریت کی آگ ایسی بھڑکی کہ روزانہ لاشیں گر رہے ہیں. نہ مارنے والے کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے ممبر پر بیٹھنے والے کو اللہ کا نہیں پتہ، اس کے اللہ کا رسول کا نہیں پتہ. اس نے، اور خاص طور پر میرے بر صغیر میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، مصافحہ بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. انتہا ہو گئی ہے نفرت کی. تو مولانا روم بھی کچھ ایسے ہی تھے. مطلب ایسے سے مراد یہ نہیں کوئی فرقہ وادیت والے تھے، سر منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے. تو مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، اور ان کی کتابوں کا ڈھیر، کلمی کتابیں، وہ سامنے رکھا ہوا تھا. تو شمس تبریز آ گئے ننگے پاؤں، دیہاتی شکل، لگتا تھا یہ تو کوئی ان پڑھ جٹ آدمی. تو آ کر انہوں نے بڑے بھول پن سے کہا، مولوی صاحب این چیست، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے یوں دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا، این است کہ تو نمی دانی. بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو چٹا ان پڑھ، میں تجھے کیا بتاؤں یہ کیا ہے.
وہ ایک دم آگے بڑھے، وہ کتابوں کو جو یوں دھکا دیا وہ ساری حوض میں جا گری۔ اب وہ زمانہ پریس کا تو تھا نہیں، میں چلو 2-4 اور لے کے آ جاؤ، وہ تیرا بیڑا غرق و بدبخت، اور تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی۔ تو شمس تبریز مسکرائے اور حوض میں اترے اور یوں ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی، ایک کاغذ نہیں بھیگا ہوا۔ یہ کرامات اولیاء ہے۔ مولانا روم این چیست، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا این است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ بس پھر مولوی روم مولانا روم بن گئے، انہیں فلسفے بھی بھول گئے۔ اس کو ہمارے شاعر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتابے۔ یہ ہماری زبان کی شاعری ہے سرائکی کی۔ مزدار قصہ تھا، آپ کو سنا دیا۔ کوئی چیز خود نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں 2 تاکیدیں کہ نہیں میں نے ہی تمہیں بنایا ہے، تم خود بخود نہیں بنے۔ ام خلقوا من غیر شیء، ایک اور آیت، کیا تم خود بخود بنے ہو؟ ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو؟ نہیں، تمہارا بنانے والا وہو الخلاق العلیم، تیرا بنانے والا ایک زبردست خالق ہے۔ آس بن وائل آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی ایسی پرانی، اس نے یہاں رکھی اور ایسے مسلا اس کو، وہ ساری چورا چورا ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے سامنے پھر پھونک ماری، وہ ساری ہوا میں اڑ گئی۔ کہنے لگا محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ یہ تو ریت بن کے اڑ گئی۔ جبریل آ گئے فوراً کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، میرے رب کا پیغام سنا دیں، پیغام سنا دیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ دیکھو دیکھو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے مناظرے کرتا ہے، مجھ سے مناظرے کرتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور مجھے مثالیں دیتا ہے کہ اسے کون زندہ کرے گا، اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قل، کہو میرے حبیب، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے بنایا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، اس کو پتہ ہے میری مخلوق کہاں۔ میرے رب کا علم تو دیکھو، کتنے انسان چورا چورا ہو گئے، اور کتنے ہم چورا چورا ہونے والے ہیں۔ کتنوں کو زمین کی جنبش نے، گردش نے، کروٹ نے قبر سے نکالا اور ان کی ہڈیوں کی ریت کو فضا میں بکھیر دیا۔ کتنے پانیوں میں بہہ گئے، جانوروں نے پھاڑ دیا، آگ میں جل گئے، قبروں میں رل گئے، اور ایک قبر میں 100 اکٹھے ڈال دیے گئے، اور پھر آ رہے ہیں آخری انسان تک چورا چورا ہو کے بکھر گئے۔ 7 چوپائے، 7 پرندے، 7 مچھلیاں، 7 جانور، ساری کائنات کی زندہ چیزیں سب کٹھی ہیں، اور ایک رب کا حکم ہوگا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اللہ ہم سب کو قبروں سے کھڑا کر کے زندہ کر کے دکھا دے۔ ہاں، مجھ سے کہتا ہے زندہ کون کرے گا؟ آپ اسے کہیں جس نے یہ کچھ نہیں تھا اور اسے بنایا تھا وہی زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق میں 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 2 غذائیں ہیں، 2 روحانی مقامات ہیں۔ غذاؤں کا تعلق جسم سے ہے، یہ میڈیکل سائنس ہے، اور مقامات کا تعلق روح سے ہے، یہ اسپرچول سائنس ہے۔ یہ 2 چیزیں جس مرد عورت میں صحیح ہوں گی
وہ خوبصورت انسان ہوگا فی احسن تقویم. اگر یہ نہیں ہوں گی تو وہ اس احسن تقویم کی چوکٹ سے نکل جائے گا. یہ پہلی دو چیزیں، یہ علم طب ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے، جو آپ کو دیا گیا ہے، جس کو آپ لے رہے ہیں. اور زندگی بھر یہ یاد رکھیں، جب تک اپنے آپ کو جاہل سمجھیں گے اللہ علم دیتا رہے گا، اور جب تک خدمت کے جذبے سے چلیں گے اللہ علم دیتا رہے گا. جب آپ کاروباری بن گئے تو پھر آپ ایک بے رحم تاجر ہوں گے، آپ طبیب نہیں ہوں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، پھر آپ ایک تاجر ہوں گے. بس آپ نے گاؤن سفید پہنا ہوا ہوگا، ڈاکٹر کا روپ ہوگا، اندر میں سوتر منڈی کا شیخ بیٹھا ہوگا. علم اسے ملتا ہے جو اوروں کی ہمدردی رکھتا ہے، وہ کاروباری بن جائے. میں بہت رویا کرتا ہوں. میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، یہ میرا ساتھی ہے، ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں اکٹھے تھے. یہ پرنسپل بن گیا، میں مولوی بن گیا، مقدر کی بات ہے. تو میرا بھائی بھی چھوٹا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے. جس دیس میں مظلوم وکیل کے پاس جائے تو وکیل اس سے گاہک تصور کر کے ڈیل کر رہا ہو کہ میرا گاہک آ گیا، میرا گاہک آ گیا. اور مریض تڑپتا ہوا ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا. پھر وہ اپنی فیس بھی الگ لے اور لیبارٹریوں کو ٹیسٹ کروانے کے لیے جو نسخے بھیجے تو اس کے پیسے بھی الگ لے. پھر کمپنیاں اس کو خرید کر 5 روپے کی بجائے 50 روپے کی گولی لکھوائیں اور وہ ادھر سے بھی لے. تو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں وہ ڈاکٹر نہیں ہے، تاجر ہے. گاؤن سے کیا ہوتا ہے یا کلینک سے کیا ہوتا ہے؟ ایک نے سوتر منڈی میں دکان کھول لی، ایک نے ڈاکٹر کا بورڈ لگا کے کلینک بنا لیا. دونوں ہی تاجر ہیں. ایک نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا وکیل کا پھٹا لگایا. تاجر ہیں، تاجر ہیں. علم کا موضوع کبھی بھی پیسہ بنانا نہیں رہا. علم کا موضوع کبھی بھی پیسہ بنانا نہیں رہا. پیسہ تو ضرورت کے لیے کمایا جاتا ہے، نہ کہ حرص و ہوس. حرص و ہوس کی تو انتہا کوئی. تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. قزاق ڈاکو، اجل موت، موت کا ڈاکو لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سربھارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو کہ اب ڈاکٹر صاحب یہ پیسہ اب کہاں جائے گا، جو ساری زندگی آپ مریضوں کو گاہک ڈیل کرتے رہے. وکیل صاحب یہ پیسہ اب کیا کرو گے کہ مظلوم کی آہوں نے تیرے دل کو نہ پگھلایا، تو اسے بھی ایز اے کسٹمر ہی ڈیل کرتا رہا. اور تاجر صاحب تو جو کھوٹ بددیانتی خیانت سے پیسہ اکٹھا کر کے گیا، آج اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تیری اولاد تو فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گی. جس کے لیے تو نے یہ سب کچھ فراڈ کیے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہائے رب ذوالجلال کی قسم، بڑا زوال ہے، بہت خوفناک زوال. بجلی کوئی نہیں، یہ کوئی بڑا زوال نہیں ہے. گیس کوئی نہیں، یہ کوئی بڑا زوال نہیں ہے. میرے دیش سے اخلاق مٹ گئے ہیں، یہ بہت بڑا زوال ہے، بہت بڑا اور میرے عزیزو، قوموں کی تباہی کا تعلق چیزوں کی کمی سے نہیں. قوموں کی تباہی اس وقت ہوتی ہے جب کردار ختم ہو جاتے. جب کردار ختم ہوتے ہیں تو قومیں زوال کا شکار ہو جاتی. کردار بلند ہو تو فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو اٹھانا ہے، کس کو گرانا ہے، کس کو عزت دینی ہے، کسے ذلیل کرنا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اعلان کسی وقت میں جا کے ہوتا ہے، اور
ہاں ہائے، میرے نبی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی آپ کی دو صفتیں سورج کی طرح روشن ہوئیں، صادق امین، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا، بیت اللہ گرایا، اٹھایا، حجر اسود رکھنے کے لیے ہر قبیلہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، تلواریں نکل آئیں۔ پھر سارے جمع ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ اچھا بھئی ایسا کرو، صبح بیٹھو، سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوگا اس کو ہم اپنا بنا لیں گے قاضی، فیصل۔ سارے قبائل کے سردار حرم میں اکٹھے ہو گئے، سب سے پہلے اللہ کے حبیب حرم میں داخل ہوئے تو قریش کہنے لگے وہ صادق آ گیا، امین آ گیا۔ یہ نہیں کہا محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صادق آ گیا، امین آ گیا، اب فیصلہ صحیح ہوگا۔ تو آپ نے چادر بچھائی، وہاں اس پر حجر اسود رکھا، سارے قبیلے کے سرداروں سے فرمائے چادر اٹھاؤ بھائی، سب نے مل کر چادر کو اٹھایا۔ جب وہ حجر اسود کی جگہ کے قریب پتھر پہنچ گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اور اسے وہاں دیوار میں فٹ کر دیا۔ سچائی اور امانت میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے مشہور ہو چکی ہے، اور پاکستان میں سچا ڈھونڈنے نکلوں تو پھر میرے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، میں سچا نہ دیکھ سکوں، سن میرے کان پک جائیں، میں سچ نہ سن سکوں۔ امانت دار ڈھونڈنے نکلوں کراچی سے پشاور تک تو میری اکھیاں ترس جائیں، میری ہڈیاں شل ہو جائیں، میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور میں سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، سرحد میں نہ سچا ڈھونڈ پاؤں، نہ سچی، نہ امانت والا ڈھونڈ پاؤں، نہ امانت والی، تو میں زوال کا رونا کیوں روں؟ میں تباہ، یہ پانی کیوں بپھرتے ہیں، ہوائیں کیوں پاگل ہوتی ہیں، بادل کیوں منہ زور ہو جاتے ہیں، بجلیاں کیوں کڑکتی ہیں، زمین کیوں کپ کپاتی ہے، پہاڑ کیوں لرزتے ہیں؟ یہ بجلی کی کمی سے نہیں، یہ روٹی کی کمی سے نہیں، یہ کردار جب بگڑتے ہیں تو ساری کائنات دیوانہ وار ٹوٹ پڑتی ہے۔ جب کردار بنتے ہیں تو ہوائیں بوسہ لے کے گزرتی ہیں۔ ہوائیں تو میں جن ہونٹوں سے سچ نکلتا ہے ان ہونٹوں کا فرشتے بھی بوسہ لیتے ہیں، اور ہوائیں بھی بوسہ لیتی ہیں۔ سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو بوسہ لیتی ہیں، چاند تاروں کی کرنیں پڑتی ہیں تو بوسہ لیتی ہیں، درختوں سے کے پاس سے گزرو تو دعا دیتے ہیں، زمین پہ پاؤں رکھو تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سجدے میں سر رکھو تو تحت الثری تک نورانی اور روشن ہو جاتی ہے۔ لیکن میں 18 کروڑ میں 18,000 بھی سچے نہ پاؤں تو میں کدھر جاؤں، کہاں ٹکر ماروں؟ 1 لاکھ ڈاکٹروں میں 10 ڈاکٹر نہ ڈھونڈ سکوں اور سب کاروباری دیکھوں، 1 لاکھ وکیلوں میں 10 وکیل نہ ملیں، سارے کاروباری فیصل آباد کے 8 بازاروں میں کوئی سچا نہ ملے، سب ڈنڈی مار رہے ہوں، تو بھائیو ہم پھر یہ رونا چھوڑ دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور قوموں کو سازشوں سے کبھی کوئی نہیں گراتا۔ زوال شدہ قوموں کا یہ مرض ہے، جب وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے، یورپ کی سازش ہے، ہندو کی سازش ہے، یہودی کی سازش ہے، عیسائی کی سازش ہے۔ یہ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں جو جھوٹ بول رہا ہے، یہ کس کی سازش؟ انعامی بانڈوں کا جوا کس کی سازش؟ شراب کی بھٹیاں کس کی سازش؟ ماں باپ کو ذلیل کرنا کس کی سازش؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دیں؟ کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آئے گی۔ اور ایک اشارہ کیا، اور خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو پھر قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ کے رہے گی۔ کتنی مائیں ہیں جو اولاد سے سکھی ہیں،
میرے سامنے ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ میں سن رہا ہوں، میں سامنے ہوں، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اس کا باپ بڑا ذمہ دار ہے، اور پھر بیٹا کہہ رہا ہے تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور جو اس کے باپ کے چہرے پر رنج تھا اور جو حزن و ملال تھا میں نہیں بیان کر سکتا۔ اچھا میرا پتر، مجھے کہتا تھا نا، اچھا میرا پتر، اس میں کیا درد تھا، درد و غم کو الفاظ تو کبھی بھی بیان نہ کر سکے۔ اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے؟ یہ را کی سازش ہے، یہ CIA کی سازش ہے، یہ موساد کی سازش ہے، یہ میرا اپنا منہ کالا ہوا ہے؟ یہ ہماری نوجوان نسل رات کو نیٹ پر بیٹھ بیٹھ کر کیا ننگے ناچ دیکھتی ہے، یہ کس کی سازش ہے؟ نوجوان نسل کے اخلاق جنازے اٹھ گئے، کس کی سازش؟ دوائیں تک ناخالص ہیں، یہ کس کی سازش؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور ممبر سے آگ، چلو آپ کہو گے صرف ڈاکٹروں کو رگڑا دے دیا، ممبر سے آگ، محبت کی بجائے آگ۔ میرے اپنے علاقے میں خانیوال میں ایک ذمہ دار فوت ہو گئے، ہمارے تعلق والے تھے، میں ان کی قلخانی پر گیا، میں نے بیان کیا، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ٹوپی، تو میں نے ان کو آگے بڑھ کے سلام کیا کہ حضرت السلام علیکم، انہوں نے ہاتھ یہاں کر لیے اور بڑے زور سے سر کو جھٹک کر یوں کیا، پھر میں نے دوبارہ ہاتھ آگے کی، میں نے کہا حضرت السلام علیکم، انہوں نے پھر ہاتھ ایسے کر کے چھٹک کے۔ ان میں کس نے یہ نفرت کی آگ بھڑکائی؟ کسی ممبر سے، کسی مسجد سے جن پر علم کے ٹائٹل ہیں؟ اصل یہ نہیں ہے کہ شعبے بگڑ گئے، اصل یہ کہ انسان بگڑ گیا۔ بگڑا ہوا انسان ممبر پہ آیا تو فرقہ واریت کی آگ لگا دی، بگڑا ہوا انسان 20ویں گریڈ کی کرسی پر بیٹھا تو رشوت کے بازار گرم کر دیے، 22ویں گریڈ پر بیٹھا تو ملک کے مفاد کے سودے کر دیے اپنے مفاد کی خاطر، وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھا تو سفید گاؤن میں سیاہ شکل بن گیا کہ جس کو صرف پیسہ چاہیے، اسے مریض کی ہائے بھی نہیں سنی جاتی، مریض کا درد بھی نہیں اس تک پہنچتا۔ اور وکیل بنا تو وہ ایک تاجر بن گیا، تاجر بنا تو ایک دھوکے باز بن گیا، فراڈیا بن گیا، طاقتور بنا تو فرعون بن گیا، فقیر بنا تو ناشکرا بن گیا، چور ڈاکو بن گیا۔ اکائی بگڑی ہے، انسان بگڑا ہے، انسان۔ بھائیو، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انقلاب آنا چاہیے، لیکن کون سا انقلاب؟ اپنے دلوں کو بدلو، یہ انقلاب لاؤ، اس دل کی دنیا کو بدلو۔ دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اندر کے دلوں کو بدلو، یہ دنیا بدلو۔ یہ بدلتی ہے، میں بات شروع کرتا ہوں پھر ادھر ادھر چلے جاتا ہوں۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، 2 غذائیں، 2 روحانی مقامات۔ اب اسی پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی انجیر اور زیتون کی کہ ہمارے جسم کو غذا چاہیے، تو غذا کا علم دیا۔ آپ سب سے کہتا ہوں طب نبوی پڑھو، یہ زاہد سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں۔ طب نبوی پر 2 کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں،
طب نبوی کا عنوان ہے، اس سے آپ کو بہت رہبری ملے گی، چونکہ آپ کے ہاں غذائی چارٹ اور چیزوں کے اثرات وہ آپ کے ہاں یہ علم نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہ علم دیا ہے، اور آپ نے غذا کا چارٹ دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، 2 سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی، سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی، جو چھنے کا بھی سردار، میدے کا میدا، ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو یہ مریضوں کو کیا بتائیں گے؟ سوری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا۔ حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہا اس کو پیستے تھے، پھر وہ پھونک مارتے تھے، پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے، باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی تھی۔ تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں، لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری جماعت گئی بینن افریقہ، ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں، کیوں کہ یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی نہیں، نہ کسی کو شوگر ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہے، نہ بلڈ پریشر ہے۔ میں کہا ساڈا پاکستان بھرے پہ اترے ہیں کمانا۔ پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں۔ جب تک بیکریاں ہیں نا آپ کے کلینک آباد رہیں گے، فکر نہ کرو، دعا کرے کرو بیکریاں چلدیاں رہیں۔ جب بیکریاں بند ہو گئے تو کلینک بند ہو جائے۔ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں، ان کا میٹھا شہد ہے، شہد کھاتے۔ پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں، یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے، بناسپتی آئل کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی تو وائٹ پوائزن کہلاتا ہے۔ اب آپ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ بھی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ میرے نبی نے زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، 2 سالن نہیں جمع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی، عبداللہ نے، کھانے کی۔ عمر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا، چھوڑ دیا، کہا بیٹا میں نہیں کھاتا۔ کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہے۔ کہا کیسے؟ ایک ہی تو ہے، گوشت بنایا ہے۔ کہا نہیں، اس میں گھی ڈالا ہوا ہے، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے، اور اللہ کا نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ اور اب یہ جو بوفوں میں آپ لوگ میں ڈاکٹروں کے تباہی پھر تو ایک پلیٹ ایسے لگتی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا، اتھے گئی ہوندی۔ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا، کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش۔ کہا بھئی یہ کس لیے؟ کہا جی یہ ہاضمے دار ہے۔ تو وہ ہنس پڑے گا، بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں اور دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں۔ والتین والزیتون، ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ کفا لابن آدم لقیمات یقمن بہ صلبہ، اے آدم کی اولاد تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اسے بھر نہیں۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر، ایک غذا کو دے، ایک حصہ پانی کو دے،
اور ایک حصہ ہوا کو دے. لا ناکل حتی نجوع، بھوک نہ لگے مت کھانا. وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا. اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پھر کہاں جائے، ویلے بیٹھے مکھیاں مارو. ہاں، والتین والزیتون، اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے کہ پیغام دیا ہے کہ غذا اچھی کھاؤ، تھوڑی کھاؤ، اچھی. پھل کی قسم اٹھائی، گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی، وہ بھی غذائیں ہیں. پھل سب سے لطیف غذا. پھر والتین، میرے نبی کے سامنے والتین، انجیر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے. نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گٹھلی ہے، اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکا ہے اور نہ گٹھلی ہے. پھر آپ نے اس کے فوائد بتائے، یہ کھاؤ، یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے اور تمہاری بواسیر کو ختم کرتی ہے. پھر آگے کئی فوائد بتائے. زیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل زیتون، اسے پیو بھی صحیح، اس کی مالش بھی کرو، اسے ملو بھی صحیح، اسے کھاؤ بھی صحیح، اسے پیو بھی صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین غذاؤں کی قسم اٹھائی. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، مجھے حلوے کی قسم، مجھے پوڑی کی قسم. والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. یہ پورا چارٹ دیا ہے. آپ لوگ یہ علم پڑھو کہ میرے نبی کا غذاؤں کے بارے میں کیا معمول تھا اور میرے نبی نے کیا فرمایا. اوروں کو نہ صحیح اپنے لیے پڑھو. تو میں بتا رہا تھا علامہ ذہبہ کی طب نبوی میں ہے وہ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ نہیں، اس کو اس کے ساتھ نہیں. ہمارے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہوتے تھے مرحوم، وہ پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے نشتر میڈیکل کالج. میں نے ان کے دفعہ پڑھ کے سنایا، کہنے لگے جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے گا، کوئی تقدیر سے بیمار ہو تو ہو، ویسے نہیں بیمار ہو سکتا. اور موت، مرض الموت آئے تو آئے، اس کے علاوہ سے کوئی مرض نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی غذا کھانے کا حکم دیا. اندھا دھند، چونکہ جسم امانت ہے، پیٹ باہر نکل آئے. ایک صحابی ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا تو آپ نے اس کے پیٹ پر یوں انگلی رکھ کر کہا کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. لو کان ھذا فی غیر ھذا، کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. غذاؤں کا صحیح، یہ آپ کا علم ہے لیکن آپ کے پاس بھی علم کوئی نہیں. سارے ڈاکٹر ڈبل روٹی کھا کے ناشتہ کر کے آمدے، اور ڈبل وہ تو سارے کا سارا اس میں سے فائبر نکلا ہوا ہے. اس سے بہتر ہے آپ سادہ آٹے کی سادہ روٹی کھا کے آؤ اور پھر 10 چیزیں ملا کے کھانا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول بتایا، کلوا من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا. حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی. اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا. اللہ 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 اللہ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين،
یا غیاث المستغیثین، یا خیر الفاصلین، یا خیر الفاتحین، یا خیر الرازقین، یا خیر الناصرین، یا احکم الحاکمین، یا احکم الحاکمین، یا رحیم کل صریخ، یا رحیم کل صریخ، یا رحیم کل صریخ، وغیاثہ ومعاذہ، وغیاثہ ومعاذہ، یا رحیم کل صریخ، وغیاثہ ومعاذہ، یا رحیم کل صریخ، وغیاثہ ومعاذہ۔ اے میرے رب، اے زمین آسمان کے رب، اے کل کائنات کے رب، اے امت محمد کے رب، اے عرب و عجم کے رب، اے مشرق اور مومن کے رب، اے کالے اور گورے کے رب، اے عرش اور فرش کے رب، اے بے نیاز اللہ، اے صمد اللہ، اے قادر اللہ، اے مقتدر اللہ، اے مہیمن اللہ، اے عزیز و جبار و متکبر اللہ، اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں، جو ہر ذوق سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تیرے محبوب کے امتی، دکھوں میں گھرے ہوئے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، امراض میں گھرے ہوئے، خوف میں گھرے ہوئے، مسائل میں گھرے ہوئے، چاروں طرف جائے پناہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ سارا عالم ہمارے لیے خوف کی جگہ بن گیا ہے، ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، ہماری جھولی میں کوئی ایسا عمل نہیں جو تجھے دکھا کے ہم اس کی طفیل تجھ سے تیری رحمت کا سوال کریں۔ ہم وہ فقیر ہیں جن کے ہاتھ بھی خالی ہیں، جھولی بھی پھٹی ہے، کشکول بھی ٹوٹا ہے، تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں، تیرے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل مانگتے ہیں۔ جو امت پر زوال آیا ہے، جو دکھ درد کی کہانیاں آج لکھی جا رہی ہیں، 2 صدیاں گزر گئی ہیں، رات ڈھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، ہر رات کی سویر آ جاتی ہے، تو لے آتا ہے۔ پھر مولا 22 دسمبر کی رات سب سے لمبی رات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بھی سورج نکل آتا ہے۔ میرے مولا، تیرے حبیب کی امت پر جو آئی ہوئی رات ہے، اسے 200 سال ہو چکے ہیں، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس میں ہماری نسلیں بیت گئیں، ہماری نسلیں کٹ مریں۔ اے میرے مولا، اب تو تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی مدد کا دروازہ کھول دے، اور خاص طور پر میرے ملک پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ، تو نے اس ملک میں ہمیں جنم دیا، اس کی مٹی میں ہم نے آنکھ کھولی، اس کی محبت ہمارے دل میں تو نے اتاری۔ اے میرے رب، نبیوں نے بھی اپنے دیش سے پیار کیا، اور تیرا محبوب جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کچھ نہ تھا، جب انہوں نے مکے کو چھوڑا تھا، غار ثور پر کھڑے تھے، آپ نے مکے کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ جب مدینے کو اپنا گھر بنایا تو مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، جیسے تو نے ابراہیم کی دعا پر مکے میں برکتیں اتاری، میری دعا پر مدینے کی برکتیں دگنی فرما دے۔ اے میرے رب، ہمارا دیس ہے، اور تو نے ہمیں اپنے فضل سے دیا، رمضان کی مبارک رات میں دیا۔ کوئی دیس رمضان میں وجود میں نہیں آیا اسلامی، یہ رمضان میں تو نے وجود بخشا۔ 14 صدی میں 2 ریاستیں تو نے دین کے نام پہ تشکیل دیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک اس دیس کی ریاست، اس کا نام بھی تو نے بڑا خوبصورت رکھوایا۔ میرا یہ دیس زخمی ہے، ہمیں غیروں سے گیلا نہیں ہے میرے مولا، آج اپنوں کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں، اپنے ہی اپنوں کی عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، جان سے بھی کھیل رہے ہیں۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، ہم تو بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم تو لاچار ہیں، تو لاچار نہیں ہے۔ تجھے اس بڑھیا کی دعا کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرے نبی نے ہمیں سنائی حدیث کہ ایک بڑھیا بنی اسرائیل کی، اس کا جھونپڑا بادشاہ نے گرا دیا، اس کے محل کے سامنے پڑتا تھا، بڑھیا موجود نہیں تھی، وہ واپس آئی، اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا تھا،
اس نے کہا میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا اس بادشاہ کے حکم سے گرا دیا گیا ہے، اس نے وہیں ہاتھ اٹھا کر تمہیں کہا تھا اے میرے رب تو موجود نہیں، تو تو موجود تھا، ہائے 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 میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، اے میرے رب تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا، اے میرے رب ہم مجبور ہیں، تو مجبور نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم بے چارے ہو گئے، تو یا اللہ چارہ گر ہے، فرعونوں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ظالموں جباروں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں، اے میرے رب تو آ جانا، تو کب آئے گا یا اللہ، تو کب آئے گا میرے رب، کب آئے گا؟ ہم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے، ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، بلا بم رسید جانم تو بیا کہ زندہ مرگا، بلا بم رسید جانم، بلا بم رسید جانم تو بیا، تو آ جانا کہ زندہ مانم، ابھی ہم زندہ ہیں، بس ازاں کے من نہ مانم، بچے کار خواہی یہ میرے رب معاف کر دینا۔ بے بسی میں، بے چارگی میں بے ادبی کے جملے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن ہم دیوانے ہیں، دکھوں نے دیوانہ کر دیا ہے، دیوانے پر تو دنیا کی حکومت بھی قانون نہیں لگاتی، ہم تیرے گھر آئے بیٹھے ہیں، تجھے بلا بچہ گلی میں مار کھا کے ابا کی انگلی پکڑتا ہے، چل مجھے لڑکوں نے مارا ہے، بوڑھا بھی ہو غریب بھی ہو ایک دفعہ تو گلی میں آتا ہے میرے پتر نو کہیں مارے، آج تیرے حبیب کی امت بڑی بے بس، اے میرے رب اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگا ہے، تیری ہستی کے سامنے تو ذرہ بھی نہیں مانگا، ہاں اپنی حیثیت سے بڑھ کے مانگا ہے، پر تو خود کہتا ہے جب مانگو تو اپنے آپ کو سامنے نہ رکھا کرو، میری ذات شان کو سامنے رکھو، تو ہم نے تیری شان کو سامنے رکھ کے مانگا ہے، تو دے دے تیرا کرم ہوگا، تو نہ دے ہم پھر بھی تیرے در پہ بیٹھے ہیں میرے مولا، یہیں سے ملے گا، دے دے شفا، دے دے سکھ، دے دے صحت، دے دے تنگ دستیاں دور کر دے، نفرتیں دور کر دے، سودی نظام توڑ دے، اسلامی تجارت کو زندہ فرما، اسلامی نظام کو زندہ فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں ٹھنڈی فرما، جب ہم جا رہے ہو تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہو، ہم تمہیں مل کے خوش ہو رہے ہوں، ہمیں موذی مرضوں سے بچا، دکھی موت سے بچا، دردوں والی موت سے بچا، یوں بلا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، ہمارے بچوں کو صحت دے دے، ہماری بیویوں کو دے دے، چھوٹے بڑوں کو دے دے، ہمارے سارے جاننے والے نہ جاننے والے سب کو دے دے، اس مجمع میں جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، جہاں تک میری آواز جا رہی، جہاں تک لوگ مرد عورت سن رہے ہیں، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، میرے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، دیانتداری کا گہوارہ بنا دے، محبت کا گہوارہ بنا دے، رنجشیں مٹا دے، صوبوں کی نفرتیں مٹا دے، مذہب کی نفرت مٹا دے، قوموں کی نفرت مٹا دے، زبان کی نفرت مٹا دے، ہمارے سارے اس مجمع کو قبول فرما، جو جہاں سے آیا اس کا آنا قبول فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، یا اللہ ان کے دلوں میں جو فریادیں دم توڑ رہی ہیں تو سن رہا ہے، ان سب کی فریادوں کو عرشوں پہ اٹھا لے اور سب کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔ اللہ 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 اللہ۔
کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا۔ امتحان ہے نا۔ ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے علاقے کے قریب ہے، ایک بزرگ سے مولانا عبداللطیف صاحب، بڑے اللہ والے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آ گئے، تو ایک نے آ کر، یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن، اس کی دعا، ان بزرگوں کا جواب، وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا۔ ان کی داڑھی تھی چھوٹی، سر پہ ٹوپی تھی خاکی رنگ کی، اور بڑا چشمہ تھا، یوں ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا۔ آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے، یوں ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے وے بہتا سارا دے وے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات۔ ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعتکار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا، اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے، نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے، کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گیا، یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا، اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی، تو پوچھ اس سے، تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے، تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح، پر پیٹ بھر کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے رہو۔ تو نا کھانا، گوشت، روٹی، چاول، سویٹ ڈش تباہی پھیر دی، تو کم از کم اب ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو۔ تو پہلا اصول بتایا ہے انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے؟ صحت اچھی۔ صحت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ غذا صحیح، غذا۔ زیتون کڑوا ہوتا ہے، انجیر میٹھی ہوتی ہے، تو ایک بدو نے یہ آیت سنی، کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ کوئی بڑی مزدار چیز ہوں کہ میں کھاتا ہوں۔ تو اس نے انجیر کھائی، انجیر تو واقعی مزدار ہوتی ہے، کہنے لگا بھائی واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے۔ پھر زیتون کھایا، زیتون کڑوا ہوتا ہے، تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی ہے اس کی۔ والتین والزیتون۔ تو میں آپ سب سے، بچوں سے، بچیوں سے، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اپنی غذاؤں کو، بیکری سے باہر آؤ، بیکریوں سے نکلو، بسکٹوں سے، پیسٹریوں سے، کیک سے، سموسے، پکوڑے، اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا۔ وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے گا۔ کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا، بھنا ہوا گوشت، ہماری کڑھائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے، زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا، اور آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی، اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا۔ عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے تھے، تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا۔ عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈالتے تھے، تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری کو ایسے نوچ نوچ کے کھایا، یوں پھینک دی، کہا عبید دستی پکڑانا، تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا۔ وہ کہنے کہ یا رسول اللہ اب بکرے میں تو 2 ہی ہوتی ہیں، اگر تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا۔ تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا۔
اب باہر نکلے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے ہیں، سردیوں کا زمانہ۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو۔ اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی۔ تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا، وہ ایک دم اٹھے، کہنے لگے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے۔ تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 کھجوریں اتنی گریں کہ پوری چادر بھر گئی۔ تو آپ نے چادر اٹھا کے لاؤ بھائی کھاؤ بھائی، آپ نے سب کو کھلایا۔ تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی، لیکن آپ گوشت کھاتے تھے، ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے۔ تو ایک آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمے ہے اپنی صحت کی حفاظت کرے، کہ اس سے کام لینا ہے، دنیا کا بھی، دین کا بھی، خدمت کا بھی۔ ایک مریض کو سکھ پہنچانا کتنی بڑی بات ہے۔ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک آدمی سے، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بیمار ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا ہی حال پوچھا۔ تو جب حال پوچھنے پر یہ مقام ہے تو علاج کرنے پہ کیا ہوگا؟ کسی کو سکھ پہنچانے پہ کیا ہوگا؟ صرف حال پوچھنے پر۔ اور کیا کہا؟ فلاں بندہ، یہ نہیں کہا میرا مومن بندہ، متقی بندہ، نیک عورت، اچھی عورت، فلاں بندہ بندی، کوئی ہندو، سکھ، دیریا، عیسائی، مسلمان، کافر، مشرک بیمار تھا، حال پوچھتے۔ ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، کچھ دن نہیں آیا، آپ نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا جی بیمار ہے۔ کہا چلو اس کا حال پوچھیں۔ 7 میل پیدل چل کے گئے اس کا حال پوچھنے۔ ہم اپنے بھائی کا حال نہیں پوچھنے جاتے؟ تو میرے عزیزو، ایک چارٹ ہے اس جسم کا، اس کو وہ دینا جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے۔ پھر دوسرا ہے جسم کے ساتھ روح کا، روح باقی رہتی ہے، جسم مٹی میں مل کے خاک ہو جاتا ہے، صفر ہو جاتا ہے۔ اس کی غذا 2 چیزیں ہیں، وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِین۔ اور مجھے قسم ہے طور سینین کی، یعنی جہاں تورات اتری، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، اور مجھے قسم ہے اس مکہ کے امن و امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا۔ تو 2 جگہوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے، ان کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ ایک طور سینا جہاں پہلی کتاب تورات اتری، اور ایک مکہ جہاں آخری کتاب قرآن اترا۔ اب جیسے غذاؤں میں تو 2 چیزیں ذکر کی ہیں، دونوں کی ضرورت ہے، پھل بھی کھاؤ، روٹی بھی کھاؤ، چاول بھی، ہر شے کھاؤ، اگر کوئی مرض نہیں ہر شے کھاؤ، لیکن احتیاط سے کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، کہ میرے نبی کو انتہائی ناپسند تھا یہ۔ ساری زندگی آپ نے 1 وقت کھانا کھایا، 2 وقت کبھی نہیں کھایا، اگلے وقت میں تھا بھی تو آپ چھوڑ دیتے تھے، نہیں کھاتے تھے، اور پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا ہے۔ تو 2 چیزیں طور سینین اور بلد الامین، اس میں ہمیں اب ایک کی ضرورت ہے، دوسرے کی نہیں۔ طور سینا میں تورات اتری، اور تورات قرآن میں اتر گئی کہ میرے نبی نے کہا اوتیت المثانی مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ مل گئی ہے۔ تو تورات آ گئی قرآن میں، والمائدۃ مکان الانجیل، اور انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ مل گئی ہے، والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے میں حامیم مل گئی ہیں، وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے۔ دوسری چیز جس کی یہ ڈاکٹرز کو، لیڈی ڈاکٹرز کو، ایک تاجر کو، ایک صنعتکار کو، ایک افسر کو ضرورت ہے، وہ قرآن ہے، جو ہمارے روح کی غذا ہے، کہ قرآن سے آشنائی کے قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی شفا ہے، ھدی ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے
اور رحمت بھی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے لا ریب فی. ساری دنیا کے دانشور جو مرضی لکھیں، کوئی یہ نہیں لکھ سکتا کہ جو کہہ رہا ہوں شک سے بالا تر ہے. میرے رب کا فرمان ہے کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. دوسری چیز، اس کی ڈاکٹر کو بھی ضرورت ہے، اور تاجر کو بھی ضرورت ہے، عالم کو بھی ضرورت ہے، بچیوں کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، ایک میاں بیوی کو ضرورت ہے. وہ قرآن ہے. قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. اللہ سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے. اللہ کے بندوں سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے. اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا. اتق المحارم تکن اعبد الناس. کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اس کی بندگی اور اطاعت اور اس کے فرائض کا ادا کرنا. اس کے فرائض میں نماز سر فہرست ہے. 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے، اور 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. 10 دفعہ اللہ نے کہا نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. عبادات میں مردوں عورتوں کے لیے نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آپ کلاس لے رہے ہیں، نماز سر پہ آ گئی ہے، اب آپ مسجد کی طرف بھی جائیں. آپ کلینک میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ 10 منٹ کا وقفہ لیں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں، پھر آپ اپنے کلینک پر آئیں. آپ آپریشن کر رہے ہیں، وہاں سے نکلنا مشکل ہے، آپ 10 منٹ بعد نماز پڑھ لیں، لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. گھر میں بچوں کے ساتھ خاتون مشغول ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، اور یہ سر زمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی معراج اور عزت اور عظمت اور کامیابی ہے. اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا جنگ میں، اور تیر ران میں لگا. وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا، زور لگائیں تو درد ہوتا تھا. تو ان کا اسے چھوڑ دو. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی. تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی. نماز کے بعد فرمانے لگے تیر کا کیا بنا؟ کہا جی نکال لیا. کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی، گینگرین. تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا. ان کا ٹھیک ہے کاٹ دو. کہا پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، پھر ہم کاٹ دیں. فرمانے لگے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے. جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان نکل جاتا. تو فرمایا میں ایسا کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں، تم میرا پاؤں کاٹ دینا. تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے نماز کے دوران ان کا پاؤں کاٹا، اس کی پٹی کی، اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا، اتنا. سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے پاؤں کاٹ دیا؟ کہنے لگے جی کاٹ دیا. کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا. کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے؟ ان کا یہ ہے. تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں اے اللہ تو گواہ ہے میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا، ایک قدم بھی اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں چلا. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اپنے خامن سے فرماتی رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں؟ کہنے لگے ہاں اجازت ہے. پھر ساری رات سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی. جوانی میں فوت ہو گئی، 40 سال کی عمر میں. جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی، اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے، اور جس کرتے میں میں تہجد پڑھتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے، اور کسی کو بتانا نہیں. تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو. ان کا ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا منکر نکیر آئے تھے قبر میں، مجھ سے کہنے لگے من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جسے نہ بھلا سکی
4 رات زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا. تو انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی. کہا آپ کا تو کفن وہ تہجد والا کرتا تھا, یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تہجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے. قیامت کا دن میرے اعمال کے اندر اس سے بھی تولا جائے گا, میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی. تو اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے کم از کم فرض نماز تو ہو جائے. میرے عزیزو بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں. 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے. جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تحت الثری تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان رب اعلی اعلی کے نغمے گائے گئے ہیں اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آ کے ٹکا ہے. میں آپ سب بچوں کی, آپ کے اساتذہ کی منت کرتا ہوں کہ آپ کا پیشہ بڑا عالی شان پیشہ ہے. آپ تاجر نہ بنو, ڈاکٹر بنو. آپ بچوں سے بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر اللہ کل کو تمہاری چلا دے میڈیکل تو تاجر نہ بننا, ڈاکٹر بننا. مسیحا بننا, ظالم نہ بننا, پتھر دل نہ بننا کہ آنے والے کی ہائے تمہیں رولانے کے بجائے مزید پیسے بنانے کے لیے کھڑا کر دے. ایسا نہ کرنا اللہ کے واسطے, ورنہ میرا یہ دیش کبھی بھی زوال سے نہیں نکل سکتا. ہم نے ایٹمی طاقت بن کے دیکھا لیکن ذلت کے پستیوں میں اور آگے چلے گئے اور نیچے چلے گئے. نماز نہ چھوڑو, کسی حال میں نہ چھوڑو. تمہاری کلاس چل رہی ہے, کلاس کے بعد جا کے پڑھو. آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں شاید مسجد میں جانے میں مجھے مشکل پیش آئی, فارغ ہو کر اپنے کلینک میں نماز کی جگہ بنائیں. اللہ کے سامنے سر رکھنا. آپ گھر میں ہیں, نماز کے لیے جگہ مقرر کریں. تو قرآن کا ایک پیغام ہے عبادت, اللہ سے جڑنا. قرآن کا دوسرا پیغام ہے اخلاق, اللہ کے بندوں سے جڑنا, اللہ کے بندوں سے جڑنا, اللہ کے بندوں سے جڑنا. جس میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے, شادی ہو جائے تو بیوی کا ہے, اولاد ہو جائے تو اولاد کا ہے, بہن بھائیوں کا ہے, دوستوں کا ہے, رشتہ داروں کا ہے. آپ جو ڈاکٹر حضرات ہو, کلینک کے چکر میں اپنے گھر کو بہت اپسٹ کرتے ہو, نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کو. اگر بیوی بھی ڈاکٹر ہو تو پھر سونے پہ سوگا, وہ اپنے کلینک ہو اپنے کلینک. میرے بچے یہاں ایک اسکول پڑھتے تھے تو اسکول کے پرنسپل میرے دوست تھے. میں ایک دفعہ ملنے گیا تو انہوں نے بڑا عجب واقعہ سنایا. کہا یہاں دو میاں بیوی ہیں, دونوں ڈاکٹر ہیں, اچھے مشہور. وہ ایک دن آفس آ گئے اور کہنے لگے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچے کھانا نہیں کھا رہے اور کچھ بتاتے بھی نہیں. کہنے لگے میں نے دونوں کو بلا لیا, میں نے ان سے کہا بھائی بچوں کیا بات ہے, آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم اپنے امی ابو کے سامنے نہیں بتائیں گے, الگ بتائیں گے. تو کہنے لگے میں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا. میں نے پوچھا بچوں اب بتاؤ. کہا جی صبح ہم ناشتے پر اٹھتے ہیں تو امی ابو سوئے ہوتے ہیں, ہم نے اسکول جانا ہوتا ہے, ہمیں نوکر تیار کراتے ہیں. دوپہر کو کھانے پر آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں, ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. ہمیں کئی دن گزر جاتے ہیں, نہ ماں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے نہ باپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے. تو ہم نے احتجاج کیا ہے کہ ہم گھر میں کھانا ہی نہیں کھائیں گے. تو ایسا کلینک نہ چلاؤ کہ جس سے آپ انسانی حقوق ضائع کرو. اب مریض اتنے زیادہ ہیں کہ سارا دن ساری رات بیٹھو, مریض ختم نہیں ہوں گے. تو ان لنفسک علیک حقا, آپ کی جان کا آپ پر حق. ان لزوجک علیک حقا, آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے. آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے, آپ کے مہمان کا آپ پر حق ہے, آپ کے مریض کا آپ پر حق ہے. لیکن اس طرح کا کلینک اور ڈاکٹری کے نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کا ہوش, اور بیوی بھی ڈاکٹر بن جائے تو اسے دونوں پیسہ ہی بنانا ہے, صرف اسی کا نام زندگی ہے. تو بہت امبیلنس لائف ہے. جن کے کلینک چل جاتے ہیں, ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں, سارا دن ہاسپٹل میں ہیں, رات کو کلینک میں ہیں, تو گھر کس وقت جائیں گے؟ اللہ کے ساتھ کب باتیں کریں گے؟ اللہ سے کب راز و نیاز کریں گے؟
بیلنس کرنا زندگی کا خوبصورت جو فریم ہے وہ زندگی کو بیلنس کرنا ہے. اس طرح کل آپ کو اللہ ڈاکٹر بنا دے تو بچوں ایسا نہ کرنا کہ بس پیسے کے پیچھے اولاد بھی بھول جائے، ماں باپ بھی بھول جائیں، رشتہ دار بھی بھول جائیں، صرف کلینک اور مریض، کلینک اور مریض، کلینک اور مریض. ایسا نہ کرو. زندگی کو ایک ترتیب دو. ماں کو ٹائم دو، باپ کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو. یہ تمہارا اصل سرمایہ ہے. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد. میری ماں مجھے بلاتی تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا اماں جی حاضر، میں حاضر. ان رشتوں کو ٹائم دینا، باپ کو ٹائم دینا، مریض ہے اس کو ٹائم. ایک بدو نے اپنی ماں کو اٹھایا ہوا کندھے پر اور حج کرایا، طواف کرایا. پھر اپنی ماں سے پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کو حج بھی کرا دیا، طواف بھی کرا دیا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے سانس بھرے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں، ان میں سے بھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. اور ایک شخص نے خراسان سے اپنی ماں کو اٹھایا، یہ خراسان ایران میں، اور پیدل مکے پہنچا کندھے پر بٹھا کر پیدل، اور حج کرایا. اور عبید اللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کیوں جی حضرت میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کر پیدل حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے پیدا ہوتے وقت جو ماں نے دردیں جھیلی تھی نا، اس میں سے ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا، ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا. رشتوں کو ٹائم دینا. میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کا قدم ہے، اور اس کے بعد سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا وہ رشتہ داروں سے ملنے والا قدم ہے. اب ان ڈاکٹروں کو مہینوں گزر جاتے ہیں، جانے کی فرصت ہی کوئی بیلنس تو ہو. صرف کلینک کے لیے تو زندگی نہیں بنائی گئی. اس طرح کی زندگی ہو بھائیو کہ آپ میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہر رشتہ آتو کل ذی حق حقہ ہو. میرے نبی دنیا کے سب سے بڑے انسان اور سب سے مصروف ترین انسان کے 6 بر اعظم کی نبوت اور آنے والے سارے زمانوں کی ذمہ داری، اور آپ کی 11 بیویاں، 2 انتقال کر گئے، 9 زندہ. روزانہ عصر کے بعد آپ اپنی ساری بیویوں سے ملاقات فرماتے تھے، ایک ایک کے گھر میں جاتے تھے، ملاقات فرماتے تھے، سب کا حال لیتے. پھر مغرب کی نماز پڑھ کے سب کو اپنے جس گھر کی باری ہوتی تھی اس میں جمع فرماتے تھے، اور پھر جس گھر کی باری ہوتی تھی اسی میں قیام فرماتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو شروع میں تو ان کو آٹا گوند کے میرے نبی خود دیا کرتے تھے. اگر آپ کو روٹی پکانا آتی تو روٹی بھی پکا کے دے دیتے. گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنا ٹوٹا جوتا خود گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے اونٹ کو چارہ سر پہ رکھ کے خود جا کے ڈال کے آتے تھے. گھر کو بیٹا بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بچوں کو ٹائم دیتے تھے. اتنی بڑی سرداری، اور بچوں سے کشتی فرما رہے ہوتے تھے. حسن حسین کے ساتھ، جعفر کے بیٹے عبداللہ اون محمد کے ساتھ کشتی کیا کرتے تھے. یہ میرا کائنات کے نبی، عالم کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، عالمین کے نبی، فرشتوں کے نبی، نبیوں کے نبی، اگلوں کے نبی، پچھلوں کے نبی، آنے والوں کے نبی، موجودہ کے نبی، ساری کائنات کے بحر و بر کے نبی. اور میرے نبی کا بیلنس آف لائف دیکھیں کہ ہر رشتے کو وقت دے رہے ہیں، ہر ایک کے لیے وقت، بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں. یہ میرے محبوب کی زندگی. حسن حسین میں کشتی کرا رہے تھے، سارے عالم کا درد ہے، اور حسن حسین میں کشتی کروا رہے. اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، تو حسین نیچے دب رہے تھے، تو اب حسین کو شاباش ہے، شاباش 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 شاباش. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ مل کے حسین کو شاباش دے رہا ہوں. یہ زندگی میرے نبی نے پیش کی ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا،
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، کلینک پیسہ، کلینک پیسہ، کلینک پیسہ، اسی کا نام زندگی؟ صبح کہیں بیٹھ رہے ہیں، شام کو کہیں بیٹھ رہے ہیں، دوپہر کہیں بیٹھ رہے ہیں، رات کہیں بیٹھ رہے ہیں۔ او بھائی بس کرو، بیلنس آف لائف، بچوں کو ٹائم دیں، بیوی کو ٹائم دیں، ماں باپ زندہ ہیں ان کو ٹائم، مر گئے ان کی قبروں پہ جائیں۔ میرے والد کو مرے 26 سال ہو گئے، میں نے آج تک ان کی قبر پہ جانا نہیں چھوڑا، حالانکہ میں اتنا سفر میری زندگی میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میری زندگی ایک پہیہ بن گئی۔ میں کل بھی ایک دن کے لیے گاؤں گیا ہوں، لیکن میں نے وقت نکال کر جا کر اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دی ہے کہ ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ 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 اللہ۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کاش ماں ہوتی جس کے لیے کل کائنات بنائے، کہتا کاش میری ماں ہوتی۔ اور آپ 70,000 کا قافلہ لے کے چلے حج کو، 12,000 تھا جب مدینہ سے نکلے، اور مدینہ سے ملل سے روحا، روحا سے عطایا، عطایا سے عرج، عرج سے ابوا، یہ 5ویں رات ہے۔ ابوا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اب بھی چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں آپ کے قافلے نے سٹے کرنا تھا۔ 70,000 ایک وادی ہے، اس وادی سے پہلے پہاڑ ہیں جس میں آج سے 57 سال پہلے جب میرے نبی 6 سال کے تھے تو آپ اپنی ماں کے ساتھ واپس مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، اور ابوا کے پہاڑوں میں ایک دم حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، 25 سال کی عمر اور انتقال ہو گیا۔ کالے پہاڑوں میں قبر ہے۔ سن 2000 میں قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، عمرے پہ گیا تھا، تو وہاں ایک رہبر کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، میں نے بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ سجدے کیے ہیں، لیکن میں جو کیفیت میری حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ بنی ہے، کبھی زندگی بھر میں نے وہ کیفیت محسوس نہیں کی۔ ایک سورج ڈوب رہا تھا، موسم سوگوار سا، کالے پہاڑوں کا اندھیرا، پھر 1400 سال پہلے میں وہ منظر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کے چہرے کی قسم والضحا، جس کی زلفوں کی قسم واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم وہذا البلد الامین، جس کے قرآن کی قسم قاف والقرآن المجید، جس کا وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جس کے بول کی قسم وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی، جس کو پروٹوکول دے کے پکارا یا ایھا الرسول، جس کو محبت سے پکارا یا ایھا المزمل، جس کو لاڈ سے پکارا یا ایھا المدثر، جس کے نسب کو آدم تک باقی رکھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، جس کے لیے رخ انور سے پردہ ہٹایا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اتنی بڑی شخصیت، کاش تم وہ جگہ دیکھو جہاں وہ 6 سال کا معصوم بچہ تڑپ رہا ہے اور ماں کا لاشا 25 برس کی عمر میں سامنے بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے۔ میں وہاں کھڑا پگھل رہا تھا۔ میں نے اس قصے کو ہزاروں دفعہ بیان کیا ہے۔
ہر دوسرے تیسرے بیان میں میرا یہ قصہ آ جاتا ہے، اور ہر دفعہ میں ایسے ہی بے قابو ہو کے روتا ہوں جیسے میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ میں اس درد کو شاید قبر میں لے جاؤں، بھلا نہ سکوں گا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس جگہ پہنچایا، اور میں نے اپنے نبی کا درد وہاں جا کے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، دل کی دھڑکنوں میں اس درد کو بسایا ہے میں نے کہ ہاں اللہ، جس کے لیے تو نے کائنات بنائی، اس جنگل میں اس کی ماں کو مارا کہ آنسو پوچھنے کے لیے دادی نہیں، دادا نہیں، خالہ نہیں، چاچا نہیں، چاچی نہیں، ماں ماں ماں، جواب کوئی نہیں، ماں ماں ماں، جواب کوئی نہیں۔ اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا آپ کا یہ ایڈیٹوریم کی چھت ہے، اور ایسے ہی پہاڑ کے اوپر ایسے قدرتی فرش ہے کوئی 10x10 کا قدرت، باقی سارے پہاڑ ایسے ہیں ایسے، اور وہ ایسے جیسے اللہ نے پہلے سے رکھا تھا کہ یہیں میرے نبی کی ماں کو سلانا ہے۔ اور جب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ وہاں انہوں نے قبر کیسے بنائی، پتہ نہیں پتھر جوڑ دیے، کھدائی تو ہو نہیں سکتی، کوئی لوگ گزرے یا کوئی پتھر جوڑے، بہرحال اللہ ہی جانے۔ جب نیچے اترے تو اللہ کے نبی پھر ہاتھ چھڑا کے بھاگے اور اوپر چڑھ گئے۔ کاش تم وہ جگہ جاؤ اور دیکھو کہ جس کے لیے کائنات بنائے اسے کتنے بڑے دکھ سے گزارا ہے۔ اب بھاگے، اوپر چڑھ گئے، پیچھے ام ایمن بھاگی، اوپر کیا دیکھا، کیا ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ قریب آئیں تو سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئے؟ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ اے مینا کے پہاڑ بھی پگھل رہے تھے، آسمان تک شور مچ گیا ہوگا، اس درد بھری فریاد نے تو پتھروں کو پگھلا دیا۔ ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا کوئی نہ تھا، کہاں چھوڑ کے چلی گئی ہو؟ ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو، کہا نہیں میں نہیں اٹھتا، میں نہیں اٹھتا۔ انہوں نے ایسے کھینچ کے نیچے لائی، مکے تک روتے 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 روتے۔ تو میرا یہ رشتوں کی قدر میرا قرآن بتاتا ہے، میڈیکل سائنس نہیں بنا، اناٹومی تمہیں انسان نہیں بنائے گی، ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ ہائیجن فزیالوجی تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ آرتھوپیڈک تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ میڈیسن تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ پیتھالوجی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، انسان نہیں بنائے گی، انسان تمہیں قرآن بنائے گا۔ تو میرے نبی کے قرآن، میرے نبی کا علم، اس قرآن کا دوسرا پیغام، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کی بات بتا رہا ہوں کہ ایمانی زندگی سیکھو، اخلاق والی زندگی سیکھو، رشتے ناتوں کی پہچان کرو۔ جتنی بڑی جنت آپ بنا سکتے ہو، بہت کم کوئی آدمی اتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے۔ دکھی کی، مجھے گردے کا درد ہوا، میں جماعت میں تھا، مجھے لے گئے کلینک، تو اتنا میں تڑپ رہا تھا، ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا تو ایک دم وہ پیتھیڈن کا ٹیکہ تھا، میں سو گیا، آنکھ کھلی تو پہلے ہی میرے زبان سے ڈاکٹر کے لیے دعا نکلی۔ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ سیدھی جاتی، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی۔ اگر آپ مریضوں کے ہمدرد بن جاؤ، مجھے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، آپ کی 7 پشتوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، چونکہ جب مریض ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا نا تو تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ تمہارے اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ مریضوں کی دعائیں تمہاری اولاد کے کام آئیں گی۔ وہ جو اندر سے دعا نکلتی ہے، رب
بھی وہ تو مجھے بھی مدینے کا پتہ نہیں تھا. میں نے کارڈ دیکھا, میں نے کہا ماں جی میں نے بھی کوئی پتہ نہیں, چلو میں تمہیں چھوڑیا ہوں جتھے عورتاں آکے چلو اتھے تو چھوڑے. تو میں ان کو لے گیا, وہ ادھر تھیں اور نماز پڑھنے کی عورتوں کی جگہ ادھر تھی, تو میں مسجد کے اوپر سے چکر کٹوا کے وہاں لے آیا. میں رہتا تھا ادھر یعنی حرم کے اس طرف, میرے ساتھ میری بیگم, پھوپھی مرحومہ, والدہ مرحومہ بھی تھیں. عشاء پڑھ کے میں ان کو لے کے نکلا, ایک وہاں مدینہ کے ایک دوست نے اپنا گھر مجھے دیا ہوا تھا. تو جب میں گھر کے قریب پہنچا, وہ دونوں بڈھی مائیں پھر میرے گھر کے قریب فٹ پاتھ پہ بیٹھی. میں نے کہا اماں جی ادھی کدے آ گیا کہ پتر مڑ کھڑی گئی ہیں. میں کہا اچھا آ جاؤ. میں نے ان کو ساتھ لیا, اپنے مکان پہ لے گیا. میں نے اپنی بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ. وہ کارڈ لے کر میں نے اپنے دوست کو فون کیا جس کے گھر میں ٹھہرا تھا کہ اپنی گاڑی بھیجو. اس نے گاڑی بھیجی. میں اس کے دفتر گیا, اس کو دفتر سے اٹھایا. میں نے کہا چلو یہ ایڈریس تلاش کریں. ہمیں کوئی پونا گھنٹہ لگا, ہم نے وہ جگہ تلاش کر لی. جگہ تلاش کر کے میں واپس آیا. دونوں مائیں 70+ تھیں, وہ روٹی چھوٹی کھا کے سوئی پڑی تھیں. میں نے کہا اماں جی اٹھو تہاڈا گھر ویکھ آیا تانوں چھڈ آواں. تو ایک نے کہا وے پترا تینوں اللہ اپنے سونے دیاں زیارتاں کرائی رکھے. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے, کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدھی جایا کرتی ہے. 1990 سے آج تک صرف 94 کا ناغہ ہے کہ میں انگلینڈ چلا گیا جماعت میں اور میرا حج رہ گیا, ورنہ 90 سے اب تک کسی سال کا ناغہ نہیں. ہر سال مصروفیت کے باوجود اللہ کہاں سے کھینچ کے اٹھا کے لے جاتا ہے, وہ ماں کی اس بڈھیا کی دعا ہے. میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی, میرا ایک دوست وہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا کہ اگر میں آگے نکل گیا تو پھر یہ بھی اٹھ جائے گا اور میں بھی نکل جاؤں گا, ملاقات نہیں ہو سکے گی. میں طواف میں ہی کھڑا ہو گیا. وہ ایسے دعا مانگتے اس کی یوں نظر پڑی تو اس نے دعا چھوڑی اور بھاگا میرے پاس آ کے ملا. کہنے لگا تمہیں خبر ہے میں کیا دعا کر رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں. کہ میں کہہ رہا تھا یا اللہ وہ اماں کی دعا مولوی طارق جمیل کو لگی ہوئی ہے, وہ حج پہ ضرور آیا ہوگا, ہے کہاں مجھے ملا دے. کہا میں یہ دعا کر رہا تھا تیرے پر اللہ نظر پڑا. تو اللہ کی قسم جو دعائیں آپ لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے. آپ اپنی جائز محنت لیں, آپ کو حق حاصل ہے. تاجر نہ بن. تو پھر جو دعائیں آپ کو ملیں گی, آپ کی 7 پشتیں اس کا خزانہ سمیٹیں تو نہیں سمیٹ سکتے. یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کے حقوق, جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. ایک حقوق اللہ تھوڑے سے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حقوق اللہ ختم ہو گئے. حقوق العباد بارش کی قطر ماں کے لیے الگ ہے, باپ کے لیے الگ ہے, بیوی کے لیے الگ ہے, بچوں کے لیے الگ ہے, بھائی کے لیے الگ ہے, بہنوں کے لیے الگ ہے. پھر ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت ہے اگر شریعت کا پتہ ہو, اور بہت بڑا عذاب ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو. اور میرا درد یہ ہے کہ میرے معاشرے کو گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا. انتہائی امبیلنس معاشرہ ہے. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرنا, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرنا. ہمارے معاشرے میں چاہے ڈاکٹر کا سسرال ہو اور چاہے مولوی کا سسرال ہو, سسرال بے رحم ہے, سسرال ظالم ہے. لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے جہاں محبت دیکھنے کو ملتی ہے, ورنہ سسرال کا جبر ہے شدید قسم کا. اور آنے والی لڑکی اپنی ساس, اپنا سسر, اپنی نندیں, اپنے دیور سب کی نوکر بن کے آتی ہے. تو اس نے بچے کب پالنے ہیں, اس نے بچوں کی تربیت کب کرنی ہے. آنے والی لڑکی کے ذمے خاوند کی روٹی پکانا بھی نہیں ہے, تو ذمہ ہے کیا؟ نسل کو تیار کرنا. نسل کب تیار ہوگی؟ جب اس کا ذہن صحیح ہوگا. اور کبھی تانا سنا خاوند سے, کبھی سنا بھابھی سے, کبھی سنا دیور سے, کبھی سنا نند سے, کبھی سنا ساس سے, کبھی سنا سسر سے. اس مٹی تے سوا بچے پالنے, وہ تو اپنے بچے اٹھا اٹھا کے پھینکے گی. اور کتنا حکمت کا بول ہے میرے نبی کا
کہ 7 سال تک بس بچے کو پیار دو، نماز بھی نہ کہو، نماز بھی مت کہو، 7 سال تک پیار دو، قریب کرو، 7 سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو۔ ہم 3 سال کی عمر میں بچوں کو نرسری میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور اس کے اندر میں ہم ایک زہر ڈال دیتے ہیں۔ 3 سال کا بچہ کبھی اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، 7 سال تک بس سینے سے لگا کے رکھو، ماں اور بچہ اور باپ بس۔ اب دیکھنا حضرت حاجرہ نے کیا کر کے دکھایا، 6 سال کے بچے کو کہاں پہنچایا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی ذبح کرنا، جلدی کرو، اللہ اکبر، جلدی کرو ذبح کرو، فرق۔ 7 برس تک نماز بھی نہ کہو، 10 سال کا ہو جائے پھر نماز کا کہو، پھر 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کرو، 10 برس کی عمر میں سختی شروع کرو۔ تو کیا کرو، صفات منتقل ہوتی ہیں، جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں متوجہ ہوتی ہے تو صفات منتقل ہوتی ہیں، اور جب اس کا ذہن ٹینس ہو، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس کو روٹی دینی ہے، اس کے کپڑے دھونے، اس کے کپڑے استری کرنے ہیں، تو وہ بچے کو ٹائم کب دے گی؟ تو یہ بہت امبیلنس سا معاشرہ ہے میرے بھائیوں، اس کو سیکھو۔ میں جیسے نماز سیکھتے ہو، نبی کی معاشرت بھی سیکھو کہ آپ نے ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے۔ آنے والی لڑکی کا حق ہے اسے الگ گھر لے کر دو، اگر اتنے پیسے نہیں اسے الگ سیٹ اپ بنا کے دو، اس کا باتھ روم ہو، اس کا کچن ہو، اس کا کمرہ ہو۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور ایک چولہا اس کی ضرورت ہے، اسے الگ دو۔ یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ تم نے کل کسی کی بچی کو گھر میں لانا ہے، کل ان بچیوں نے کسی کے گھر جانا ہے، یہ جانے والی کسی گھر کے لیے عذاب نہ بنے اور یہ لے جانے والے کسی بچی کے لیے عذاب نہ بنے۔ ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے جس پر اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا نبی بھی راضی ہو اور فرشتے بھی خوش ہوں، اور اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت بنا دے۔ اس ساری چیزوں کو سیکھنا یہ آپ سب بچے بچیوں پر فرض ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت ٹریننگ ہے اور محنت ہے۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا، آپ بچوں سے، کہ آپ کو جب چھٹی ہو آپ تبلیغ میں جایا کرو۔ تبلیغ سے مراد ہے ایمان کی محنت کو، تبلیغ سے مراد کوئی اوروں کو پریچ کرنا نہیں ہے، تبلیغ سے مراد ایمان اور اخلاق کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے 6 بر اعظم میں ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے۔ میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ سیکھنے کی نیت کرو، کوشش کرو۔ آپ ہمارا بہترین سرمایہ ہو، آپ اپنے معاشرے میں ڈاکٹر بن کے رہنا، تاجر بن کے رہنا، کاروباری بن کے نہ رہنا، ڈاکٹر بن کے رہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہ کچھ دے گا کہ شاید شہید کے دائیں بائیں کہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دکھیوں کو سکھ پہنچانا کوئی شہادت سے کم درجے کی بات نہیں ہے اور علماء سے کم درجے کی بات نہیں ہے۔ کسی ایک دکھی کی آپ کو دعا لگ گئی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کی نسلیں نہال ہو۔ اللہ اللہ اللہ